जनवरी 1947 की एक शदीद यख बस्ता सुबह फजर वेले हैया अलल फला की आवाज पर हस्बे मामूल कोसर की आंखें फट से खुल पड़ी। अभी उठती हूँ। उसने करवट बदलकर तकिया मुंह पर रख लिया। शदीद तरीन सर्दी में इतने सवेरे बिस्तर से निकलने का तस्वुर ही सुहाने रूह है, मगर आजान के कलमात ने उसे बिस्तर से निकलने पर हस्बे मामूल मजबूर कर दिया। वो जल्दी से दुपट्टा सर पर लपेटती बाहर निकली। बरामदे के दरवाजे की कुंडी खोलकर बाहर सहन में निकल आई। मस्जिद से आजान की आवाज भी जारी थी और ये आवाज किसी और की नहीं, उसके अब्बा जी की थी। उसके अब्बा मोहल्ले की मस्जिद के मुअज्जिन थे और घंटा भर पहले ही वजू करके मस्जिद रवाना हो चुके थे। कौसर ने जल्दी जल्दी आस्तीनें चढ़ाई और सहन में रखे लकड़ी के पीढ़े पर बैठकर वजू करने लगी। ठंडे यख पानी ने जैसे उसके हाथ पांव जमा दिए। कदरे परे रखी लकड़ी की चौकी पर तय करके रखी जाए नमाज को उसने सीधा किया और उस पर नमाज पढ़ने लगी। सर्दी से उसके बाकायदा दांत बज रहे थे। स्टोर में गंदम की बोरी की आड़ में कई घंटों में छुपा वजूद कब से उसका जायजा ले रहा था। उसने अपना चेहरा स्याह कपड़े में छुपाया हुआ था। कौसर ने नमाज पढ़कर दुआ के लिए हाथ उठाए। जाए नमाज तय करके उसने दोबारा अपने कमरे का रुख किया। अम्मी और दादी के कमरे का दरवाजा अभी बंद था। स्टोर के करीब से गुजरते हुए उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने आहिस्ता से स्टोर में झांका। एक लंबा चौड़ा वजूद, तमाम चेहरा स्याह कपड़े में छुपाया हुआ। कौसर का दिल खौफ से फटने वाला हो गया था। करीब था कि उसके मुंह से चीख निकल जाती कि उस शख्स ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। एक हाथ से मजबूती से कौसर का मुंह बंद किए। घंटे बाद जब कांपती हुई कौसर अपने कमरे में वापस लौटी तो उसकी 19 साला दुनिया अंधेर हो गई थी। नकाब पोश कब का फरार हो चुका था। कौसर अपनी चीखों को रोकने के लिए अपना दुपट्टा मुंह में घुसाए दे रही थी। सुबह अम्मी और दादी उसकी हालत देखकर परेशान हो गईं। उसको तेज बुखार चढ़ गया और उसकी हालत गैर हो रही थी। फिर सुबह ठंडे पानी से वजू कर लिया होगा। उसकी दादी बुड़बुड़ा रही थी, कितनी मर्तबा कहा है कि पानी गर्म कर लिया कर, मगर इस लड़की की सुस्ती, काश काश मैं इस सुबह के लिए ना उठती। कौसर की आंखों से आंसू गिरने लगे। काश इस सुबह आजान की आवाज मेरे कानों में ना गूंजी होती। वो न जाने क्या क्या सोच रही थी। दिन पर दिन गुजरते गए। कौसर की हालत कदरे संभल गई, मगर उस सुबह के बाद वो फजर के लिए ना उठी। आजान पर आंख तो हस्बे मामूल खुल जाती, मगर वो अपने बिस्तर पर पड़ी कांपती रहती। कौसर की हालत तो बेहतर हो रही थी, मगर मुल्क के हालात शदीद बिगड़ रहे थे और कौसर के माँ बाप और दादी बेहद खौफ ज़दा थे। एक तो मुसलमान, फिर मस्जिद के मुअज्जिन बेहद गरीब। जो गिनती के मुसलमान घराने थे वो सख्त खौफ ज़दा थे। जिन घरों में जवान लड़कियां थीं उनका खौफ तो कई गुना ज्यादा था। कई ने अपनी कम उम्र लड़कियों की बिना देखे भाले शादियां कर दी थीं। कौसर की माँ भी कौसर की जल्द से जल्द शादी कर देना चाहती थी, मगर ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि कौसर बेहद बदशक्ल थी। एक तो सांवली रंगत और फिर उस पर बचपन में निकल आने वाली चीचक ने सारा चेहरा भर दिया था। लोग उसकी शराफत के किस्से सुनकर उनके घर रिश्ता ले तो आते, मगर कौसर को देखकर उल्टे पांव लौट जाते। कौसर की सब सहेलियां अपने घरों की हो गई थीं और अब तो चंद महीनों से मुल्क के हालात बिगड़ते चले जा रहे थे। औरतों ने तो घर से निकलना खत्म कर दिया था। कौसर और उसका शरीफ मुख्तसिर घराना भी बेहद खौफ ज़दा था। मर्द के नाम पर घर में सिर्फ कमजोर मुअज्जिन साहब थे और 3 खवातीन। वैसे तो कौसर की माँ को खुदा की जात के बाद कौसर की बदसूरती पर पूरा भरोसा था कि इस पर कोई दूसरी नजर तक नहीं डालेगा, और उस रात वाली वाक़ये के बाद, जो कि कौसर की माँ के इल्म में ना था, ये बात सच ही साबित हो गई थी। फिर 14 अगस्त 1947 का दिन आ गया। बंटवारा हुआ। वो न जाने कैसे जान बचाने में कामयाब हो गई और मुसलमानों के काफिले में शामिल होकर पाकिस्तान पहुंच गई। जख्मों से चूर दिल, थका टूटा जिस्म और वीरान आंखें देखकर कई महीनों तक तो उसको समझ ना आ सकी कि ये हुआ क्या है। कौन सी कयामत गुजर गई या अभी गुजरना बाकी है। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे तैसे हस्बे दस्तूर जिस्म के जख्म भरने लगे और दिल के भी। भूख भी लगने लगी और नींद भी आने लगी।
شروع میں تو آدھی رات کے بعد ڈراؤنے خوابوں والی، پھر بھرپور۔ کسی اسکول کی عمارت تھی جس کو بے سہارا مہاجر لڑکیوں اور عورتوں کا کیمپ بنایا گیا تھا۔ کوثر جس عورت کی کہانی سناتی اس کو لگتا سب سے زیادہ تکلیف اس نے اٹھائی ہے، مگر اگلی کی کہانی اس سے کہیں بڑھ کر اذیت ناک ہوتی۔ کئی لڑکیاں کنواری تھیں، کئی کے ساتھ ان کے بچے، سب اپنوں سے بچھڑی ہوئی تھیں، کئی کے اپنے گم شدہ تھے۔ کوثر اس اعتبار سے بالکل مطمئن تھی، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، کوئی گم شدہ نہیں تھا۔ ابا، اماں، دادی سب خوش تھے، اچھی جگہ تھے۔ کوثر کو اکثر خواب میں نظر آتے تھے۔ مہینوں پر مہینے گزر گئے، کئی خوش نصیب عورتوں کے بچھڑے رشتہ دار ان کو آ کر لے گئے، کئی لڑکیوں کو کیمپ میں ہی رشتے آ گئے اور وہ چند کپڑوں میں رخصت ہو گئیں۔ بہت سے لوگ کوثر کا رشتہ بھی لے کر آئے، مگر انتہائی نیک دل بے لوث ہونے کے باوجود کوثر کا چہرہ دیکھ کر چپ چاپ لوٹ گئے یا کیمپ کی کسی اور خوبصورت لڑکی کو بیاہ کر لے گئے۔ کوثر کے لیے یہ صورتحال نئی نہیں تھی، وہ اس اذیت سے کئی مرتبہ گزر چکی تھی۔ میری شادی نہیں ہو سکتی، اس نے خود کو سمجھا لیا تھا۔ پھر ایک دن کیمپ کی کرتا دھرتا باجی نسیمہ نے اس کو اپنے کمرے میں بلوایا۔ جی باجی، کوثر کے ان کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ کیسی ہو کوثر؟ فرشتہ صفت نسیمہ نے پیار سے کوثر کے گہرے سانولے چہرے پر نظر ڈالی۔ ٹھیک ہوں باجی۔ کوثر کے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کتنی عمر ہو گئی ہے تمہاری بیٹی؟ نسیمہ نے پیار سے پوچھا۔ جی کوئی 21 سال۔ کوثر نے انگلیوں پر حساب لگایا۔ تو کیا خیال ہے اب تمہیں اپنے گھر کا نہ کر دیا جائے؟ مگر کوثر کی آنکھوں میں کئی منظر گھوم گئے جب کئی رشتے لانے والے اس کو دیکھ کر واپس لوٹ گئے تھے۔ اب ایسا نہیں ہوگا۔ نسیمہ باجی اس کا سوال بنا سننے بھانپ گئیں۔ انہوں نے تم کو دیکھ کر پسند کیا ہے۔ جب 14 اگست کو ہم نے پاکستان کی سالگرہ کا جشن منایا تھا اور بہت سے لوگ جمع ہوئے تھے، تب تم کسی کو اتنی اچھی لگیں کہ انہوں نے تمہارا رشتہ بھیج دیا۔ کوثر بے ہوش ہونے والی ہو گئی۔ اپنی 21 سالہ زندگی میں وہ کسی کو اچھی لگی تھی، ابا، اماں اور دادی کے علاوہ، اور ہاں باجی نسیمہ کے علاوہ۔ میں نے بھی اچھی طرح چھان بین کرا لی ہے، بہت اچھا لڑکا ہے، پیسے والا ہے، بس تمہاری ہاں کا انتظار ہے۔ کوثر نے کچھ شرم اور کچھ حیرت سے نظریں جھکا لی۔ کیمپ کے عقب میں بنے بڑے سے میدان میں شادی کا پنڈال سجا ہوا تھا۔ ویسے تو کیمپ میں کئی مرتبہ شادی کی تقریب ہو چکی تھی، مگر آج تو جیسے رنگ ہی الگ تھا، کیونکہ آج شادی کا سارا انتظام کوثر کے ہونے والے بے حد امیر دلہا کی طرف سے کیا گیا تھا۔ مہمانوں کے بیٹھنے کا شاندار انتظام اور ان کی ضیافت کے لیے بہترین کھانے اور کوثر کا جوڑا اور زیور جو دیکھتا کوثر کی قسمت پر رشک کرنے لگتا۔ اور سب سے قابل رشک چیز تو ایسی تھی کہ لڑکیاں در حقیقت ہاتھ کاٹنے والی ہو گئیں۔ جی ہاں، بے حد خوب رو نوجوان عالی شان کوثر کا دولہا کسی مرد پر دوسری نظر نہ ڈالنے کے شرعی اصول پر سختی سے کاربند باجی نسیمہ کی پہلی نظر اس قدر طویل ہو گئی کہ احساس ہونے پر انہوں نے گھبرا کر دلہا سے نظر ہٹا لی اور زیر لب ماشاء اللہ کئی بار دہرایا۔ کوثر قیمتی سرخ جوڑے میں اس قدر معمولی لگ رہی تھی کہ میک اپ کرنے والی نے تھک کر ٹھنڈی سانس بھری۔ نکاح ہوا، چھوارے بٹے، رخصتی کا شور ہوا۔ کوثر رخصت ہو کر اپنے سسرال پہنچ گئی۔ اپنے سجے سجائے کمرے میں بیٹھ کر اپنے مہندی لگے سانولے ہاتھوں کو دیکھتی نہ جانے کیا کیا سوچے جا رہی تھی۔ اس کا بچپن، جوانی، سہیلیاں اور پھر وہ خوفناک صبح۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ کوثر کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کوئی اندر آ کر عین اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ السلام علیکم۔ اتنی خوبصورت آواز شاید اس نے پہلی مرتبہ سنی۔ بے ساختہ اس نے آنکھیں اٹھا لی۔ اف، یہ چہرہ مسکراتا ہوا، گورا، نورانی، پاک آنکھیں، سیاہ چھوٹی سی داڑھی اور ماتھے پر گہرا سجدے کا نشان۔ بہتر ہوگا کہ سب سے پہلے آپ سے اپنا تعارف کرا دوں۔ وہ بہت پیار سے گویا ہوا۔ میرا نام عمر ہے، عمر فاروق، مگر یہ میرا پیدائشی نام نہیں ہے۔ میرا پیدائشی نام امر ہے، امر سنگھ۔ کوثر نے دوبارہ گھبرا کر نگاہیں اٹھائیں۔ گھبرائیں نہیں، وہ جیسے اس کا سوال سمجھ گیا۔ میں اب مسلمان ہوں، پکا سچا مسلمان، جیسے آپ ہیں۔ میں آپ کو ایک کہانی بلکہ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ عمر نے کھنگار کر گلا صاف کیا۔ 2.5 سال پہلے مجھے ایک مشن سونپا گیا۔ اپنے محلے کے تمام امیر گھرانوں میں
ڈاکہ ڈالنے کا مشن۔ میں رات بھر ایک گھر میں چھپا رہا، پھر نیم اندھیرے میں ایک بزرگ کمرے سے نکلے۔ تیزی سے انہوں نے آستینیں چڑھائیں اور ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، شدید ترین سردی میں، اور گھر سے نکل گئے آذان دینے۔ میں کوشش کے باوجود بھی انہیں لوٹ نہ سکا۔ پھر آذان ہوئی، نوجوان لڑکی کمرے سے نکلی، سخت سردی میں آستینیں چڑھائیں، یک ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے خدا کے حضور کھڑی ہو گئی۔ کوثر کو لگا کہ اس کا دل پسلیاں پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ میں اس گھر میں ڈاکہ ڈالنا چاہتا تھا، لیکن اس لڑکی کو دیکھ کر میں چھپا رہا اور اس نے اپنی نماز مکمل کر لی۔ پھر میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور اس لڑکی کے ساتھ وہ سب کچھ کر دیا جو میں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کوثر کی آنکھیں جھک گئیں اور اس کے آنسو گرنے لگے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ میں نے گناہوں سے توبہ کر لی اور وہ گروہ چھوڑ دیا، اس لیے کہ میں خود مسلمان ہو گیا۔ میں نے اسلام قبول کر لیا، عمر سے عمر بن گیا۔ نام میں تو بس پیش کا فرق ہے، مگر میری تمام زندگی زیر سے زبر ہو گئی۔ کلمہ پڑھتے ہی مجھے سمجھ آنے لگا کہ یہ کیا راز ہے، اذان کی آواز میں کون سا سحر چھپا ہے کہ مسلمان دن ہو یا رات گھر سے دیوانہ وار آستینیں چڑھاتے، وضو کرتے اور خدا کے حضور سجدہ زیر ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سی پکار ہے جو کہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے اور بندہ ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے۔ عمر نے کوثر کی طرف پیار بھری نظر ڈالی۔ میں نے خدا سے اپنے اس گناہ کی بہت معافی مانگی۔ میں نے خدا سے عرض کی کہ اگر اس نے میری توبہ قبول کی تو تم مجھے نظر آ جاؤ۔ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا، پھر مسلمان ہو کر میں پاکستان آ گیا۔ خالی ہاتھ آیا تھا، مگر خدا نے اتنی برکت دی کہ مٹی کو ہاتھ لگاتا تو سونا بن جاتی، اور آخر کار تم مجھے مل ہی گئی۔ یعنی میری توبہ اور میری دعا خدا نے سن لی، خدا نے تو معاف کر دیا۔ اب کیا تم مجھے معاف کرو گی؟ عمر نے کوثر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ کوثر نے اپنے آنسوؤں میں بھیگے ساولے ہاتھ عمر کے جڑے ہوئے سفید ہاتھوں کے اوپر رکھ دیے اور اسے معاف کر دیا۔ اب عمر اور کوثر دونوں ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔